بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان، ماہ قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں جو سب سے مقدس عمل ہے، جو سب سے اہم اور بافضیلت عمل ہے، وہ روزے کے علاوہ تلاوت قرآن مجید ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں قرآن پڑھنے کے حوالے سے اس کی کتنی فضیلت ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے، اس حوالے سے امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: من قرأ فی شہر رمضان آیت من کتاب اللہ کان کمن ختم القرآن فی غیر من الشہور، کہ ماہ رمضان المبارک میں ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنے کا اجر اور ثواب اتنا ہے کہ جیسے گویا ماہ رمضان کے علاوہ مہینوں میں پورے قرآن کو ختم کرنے کا ثواب ہے۔ اسی طرح کے الفاظ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بھی موجود ہیں کہ جو آپ علیہ السلام یہی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی جو تلاوت کا جو اجر و ثواب ہے، قرآن نے کیسے حکم دیا ہے کہ ہمیں تلاوت قرآن مجید کیسے کرنی ہے، اہل بیت علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، آج ہم انشاءاللہ اس لیکچر میں یہ جانیں گے کہ قرآن اور اہل بیت نے تلاوت قرآن کے کیا آداب بتائے ہیں اور کس طرح حکم دیا ہے، اور ان کی سیرت اہل بیت کی کیسی تھی۔ سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہے جس بھی طریقے اور روش سے ہو، یہ ایک عظیم عمل ہے، بابرکت عمل ہے، اور اس کا اجر و ثواب خدا کی بارگاہ میں محفوظ ہے۔ لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید سے فیوز و برکات زیادہ سے زیادہ حاصل کریں اور ویسی تلاوت قرآن مجید کریں جیسی خود قرآن ہمیں کہتا ہے، اور ویسی تلاوت کریں کہ جیسی ہمیں اہل بیت علیہ السلام جو ہے ہمیں سکھاتے ہیں اور انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے، تو اس کے حوالے سے آج ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ کیونکہ قرآن مجید خداوند متعال کی ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن فرماتا ہے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ قرآن جو ہے یہ ایک روشن دلائل والی کتاب ہے، ہدایت والی کتاب ہے، اور یہ فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے والی یہ عظیم کتاب ہے۔ اسی حوالے سے قرآن مجید میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ جو تلاوت قرآن کے آداب میں جس کا شمار ہوگا، خداوند متعال کیا ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو جب بھی آپ قرآن پڑھنے لگیں، اس کی تلاوت کرنے لگیں، تو پروردگار سے اس دھتکارے ہوئے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کریں اور اللہ کی پناہ میں جایا کریں۔ قرآن مجید سے سب سے زیادہ جو خائف ہے وہ خود شیطان ہے، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی بھی انسان اس سے ہدایت حاصل کرے۔ تو اسی لیے کہ جب بھی تلاوت قرآن کرنی ہو تو قرآن کا حکم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کا جو پڑھنا ہے وہ شعوری طور پہ ہو، تاکہ شیطان جو ہے کسی بھی حوالے سے انسان کو وسوسہ نہ ڈال سکے۔ اسی حوالے سے علامہ شیخ محسن نجفی صاحب نے اپنی تفسیر الکوثر میں ایک نقطہ بیان کیا۔ کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دور حاضر میں قرآن کی تلاوت کی، اور جب قرآن کی تلاوت وہ مکمل طور پر کر چکا اور یہ اس کا پہلی دفعہ تھا قرآن کا پڑھنا، تو اس کے بعد اس نے قرآن کو ترک کر دیا یہ کہہ کے کہ یہ جو کتاب ہے میرے عقائد سے ٹکراتی ہے۔ گویا قرآن انسان کی ہدایت کے لیے ہے، ہمیں اپنی ہدایت قرآن سے لینی ہے، لیکن جب ہم شیطان کی اللہ سے پناہ نہیں مانگیں گے تو شیطان ہمیں اس وقت بھی وسوسہ دے گا، اور یہ وسوسہ جو ہے انسان کو بعض اوقات اللہ کی بارگاہ سے اس قدر دور کر دے گا کہ انسان اللہ کی اس لاریب کتاب کو، اس ہدایت والی کتاب کو بھی انسان ترک کر دے گا۔ تو اسی لیے یہ اس کا احترام اور اس کے اخلاق یا اس کے آداب میں سے ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو ادا کریں۔ قرآن مجید میں ہے کہ تمہیں قرآن کو پڑھنا کیسے ہے۔ ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ تم قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، یعنی جب بھی قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرات کرنی ہے، تو اس کو ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنا ہے۔
قرآن یہ کیوں کہتا ہے؟ اسی لیے کہ جب آپ قرآن کو اس انداز سے پڑھیں گے تو قرآن کے جو معنی اور مفاہیم ہیں وہ آپ کے وجود کا حصہ بن جائیں گے۔ جب انسان اس کی طرف متوجہ ہوگا تو اس کے اندر موجود جو احکام ہوں گے، جو بیانات ہوں گے، انسان اس پر عمل کرے گا اور وہ انسان کے وجود کا حصہ بن جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید میں اس کو اس طرح پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں یہ ارشاد بھی ہوتا ہے کہ فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ لہٰذا تم جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھ لیا کرو۔ بعض اوقات ایک شیطانی وسوسہ انسان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ میں مثلا جاؤں گا، میرے پاس ایک جگہ جب مجھے میسر ہوگی سکون والی تو میں پھر قرآن کو مثلا زیادہ پھر پڑھوں گا، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس وقت کم ہے یا تم زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو۔ یعنی اللہ کی یہ ہدایت کی کتاب ہے، تمہیں اس ہدایت کی کتاب سے اپنے آپ کو دور نہیں کرنا۔ تمہیں جتنا بھی میسر وقت ہو، جتنا بھی تمہارے لیے آسان ہو، اتنا تم خدا کی اس کتاب کی تلاوت کر لیا کرو، کیا کرو۔ اس کے بعد نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ جو نبی خدا ارشاد فرماتے ہیں، یا معاشر الناس تدبروا القرآن وافہموا آیاتہ، کیا فرماتے ہیں کہ اے لوگو یا اے انسانوں کے گروہوں، کیا تدبروا القرآن، کہ قرآن میں تدبر کریں، وافہموا آیاتہ، اور اس کی آیات کو سمجھیں۔ اب پہلا مرحلہ ہے کہ ہم نے کیا پڑھا کہ قرآن کو ہم نے ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ اب نبی خدا کیا فرماتے ہیں کہ قرآن میں تمہیں تدبر کرنا ہے تاکہ تم آیات کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ سکو۔ اب تدبر کا کیا معنی ہے؟ تدبر کا معنی کیا ہے؟ عاقبت اندیشی ہے، یعنی انسان کا فکر کرنا، غور کرنا کہ قرآن کی آیات ہمیں کیا کہہ رہی ہیں۔ اگر قرآن میں اگر خدا نے حکم دیا ہے تو اس کو بجا لانا یہ انسان کا تدبر کہلاتا ہے۔ اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک عمل سے منع کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سے رک جانا ہے۔ تو خود یہ قرآن کے اندر تدبر ہے کہ خداوند متعال نے جو اپنی تخلیقات بیان کی ہیں، جو اللہ نے اپنی تمام نعمات کا ذکر کیا ہے، کہ جب انسان اس میں تدبر کرے گا تو یہ انسان کی ہدایت کا سامان فراہم کرے گی، یہ انسان کی عاقبت بالخیری کا سامان فراہم کرے گی۔ اسی لیے قرآن سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن سے ہدایت لیں، قرآن سے حق اور باطل کی پہچان کو سیکھیں اور قرآن کے روشن جو دلائل ہیں ہم اس سے استفادہ کریں، تو ضروری یہ ہے کہ ہم قرآن میں غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ تو اس لیے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام کا بھی ایک قول ہے کہ جس میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الا لا خیر فی قراءہ لا تدبر فیہا، کہ آگاہ رہیں، یاد رکھیں کہ جب بھی قرأت قرآن کی جائے، تلاوت قرآن کی جائے، اگر اس میں تدبر نہ ہو تو خیر اس میں نہیں ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ امام علیہ السلام صرف تلاوت سے منع کر رہے ہیں، بلکہ خود اس تدبر قرآن پر زور دے رہے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کرو اور کامل اس کے فیوز و برکات تمہارے شامل حال ہوں، تو ضروری یہ ہے تو تم اس کتاب میں تدبر کرو۔ اور اس کے بعد قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے جو لوگ تدبر نہیں کرتے اس کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن یہ فرماتا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، قرآن یہ کہتا ہے کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ تو یہاں پر قرآن کا جو سوالیہ انداز ہے، یہ جو سوالیہ انداز دراصل یہ سرزنش کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے کہ جو لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، گویا ایسے ہیں کہ ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں، یعنی ہدایت لینے کے لیے ان کے دل جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں۔ تو یہاں سے ایک یہ بھی نقطہ میں سمجھ میں آتا ہے کہ راہ ہدایت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ عقل کے ساتھ ساتھ انسان کا دل بھی ہے،
اور جب انسان کے دل پر تالے لگ جائیں تو انسان کے اوپر ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کب ہوگا کہ جب انسان قرآن میں غور و فکر نہ کرے، انسان قرآن میں تدبر نہ کرے۔ اس کے علاوہ خداوند متعال قرآن مجید کی سورہ 7 آیت نمبر 29 میں ارشاد فرما رہا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے، ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی۔ علت کیا ہے، سبب کیا ہے، کیوں نازل کی؟ تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور جو صاحبان عقل ہیں اس سے کیا نصیحت حاصل کریں۔ تو قرآن مجید جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ یہ ایک ہدایت کی کتاب ہے، یہ ایک تفکر اور تدبر کرنے والی کتاب ہے، یہ محض تلاوت والی کتاب نہیں ہے محض، بلکہ یہ ایک تدبر اور تفکر والی کتاب ہے۔ تدبر اور تفکر سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے ہماری معرفت اور بصیرت جو ہے وہ بڑھے گی، اس میں اضافہ ہوگا، اور اس سے ہماری کیا ہے، معرفت اور بصیرت بڑھے گی اور اس میں اضافہ ہوگا۔ اسی لیے خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اس میں تدبر کرو، تاکہ جب تم قرآن کی آیات میں تدبر کرو گے تو تمہیں ہدایت بھی ملے گی، اور ہدایت ملنے کے ساتھ ساتھ تمہیں اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوگی، اور جب اللہ کی معرفت انسان کو حاصل ہو جائے تو انسان کا جو عمل ہے وہ عمل عظیم بن جاتا ہے، تو انسان کی جو بصیرت ہے اس بصیرت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور قرآن ہمیں یہ دستور اور حکم دیتا ہے کہ جب تمہیں اس کتاب کی تلاوت کرنی ہے، اس عظیم کتاب کی تلاوت کرنی ہے، تو سب سے پہلے تمہیں شیطان مردود سے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا ہے، اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ تمہیں قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر یہ ہے کہ تمہیں جتنا بھی آسانی سے قرآن کی تلاوت کر سکو تمہیں اتنی تلاوت کرنی ہے، اور پھر قرآن یہ فرماتا ہے کہ تمہیں قرآن کی آیات میں تدبر کرنا ہے، اور تدبر کرو گے تو تمہیں ہدایت بھی ملے گی اور عقل والوں کو اس میں نصیحت کا سامان بھی ملے گا۔ جب یہ ساری چیزیں ہم رعایت کریں گے تو اس وقت اس کے بعد کیا ہوگا؟ قرآن یہ فرماتا ہے کہ اگر تم یہ ساری چیزیں کرو گے تو تم قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرو گے، اور قرآن کی تلاوت کا اگر حق ادا انسان کرے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو اس آیت میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ من یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، کہ جنہیں ہم نے کتاب عنایت کی ہے اور وہ اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہی لوگ اس قرآن پر ایمان لائیں گے۔ تو پس جو لوگ قرآن کی آیات کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، قرآن کی نظر میں ایمان لانے والے وہی ہیں، اور جو اسے کفر اختیار کرے گا پس وہ گھاٹے میں رہے گا۔ تو یہ یقیناً ہے کہ جب انسان قرآن کی طرف نہیں جائے گا، محضر قرآن میں نہیں جائے گا، تو انسان کو ہدایت میسر نہیں ہوگی، اور اگر ایک انسان کو ہدایت اللہ کی طرف سے میسر نہ ہو تو یقیناً وہی انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ تو پس قرآن کی تلاوت کا جو حق ادا کرتے ہیں وہی ایمان لانے والے ہیں قرآن کی نظر میں۔ امام صادق علیہ السلام تلاوت کے حق ادا کرنے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا کرنے سے کیا مراد ہے کہ پہلا یہ کہ انسان قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، اور قرآن کے اندر اللہ نے جو احکام بیان کیے ہیں، جو اوامر جو بیان کیے ہیں، انسان اس پہ عمل کرے، اور جو اللہ کی طرف سے جو نواہی آئی ہیں، جو نہیں ہیں، کہ جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے، انسان اس سے رک جائے، اور قرآن کے اندر اللہ نے جو وعدے کیے ہیں انسان اس سے امید رکھے، اور اللہ نے قرآن کے اندر جو قصے بیان کیے ہیں انسان اس سے عبرت حاصل کرے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ حق تلاوت ہے، اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ حق تلاوت یہ نہیں ہے کہ قرآن کو حفظ کر لیا جائے اور اس کی حدود کا خیال نہ رکھا جائے، یعنی اللہ کی تعلیمات کا خیال نہ رکھا جائے،
تو امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ حق کے تلاوت یہ ہے کہ ہم قرآن کی آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، کیونکہ جب انسان قرآن کی آیات میں تدبر نہیں کرے گا، غور و فکر نہیں کرے گا اور قرآنی تعلیمات پر عمل نہیں کرے گا، اور جو اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ تمہیں اس عمل کو انجام دینا ہے اور اس عمل کو ترک کرنا ہے، اگر انسان اس پر عمل نہیں کرے گا، اگرچہ تلاوت بھی کرتا رہا ہو، تو اس کے لیے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جو نبی خدا سے نقل ہوئی ہے کہ نبی خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ خود قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کی آیات پر غور و فکر نہ کریں اور ہم قرآن کے احکامات کو نہ مانیں، کہ جیسا کہ جنگ نہروان کے بعد جب خوارج وجود میں آئے اور امام علی علیہ السلام نے عبید اللہ ابن عباس کو بھیجا کہ تم جاؤ نہروانیوں کا حال دیکھو اور مجھے آ کے بیان کرو، تو آ کے پلٹ کے یہ بتاتا ہے کہ ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو قرآن کی تلاوت میں مشغول تھی، سجدہ ریز ہوئی تھی، حافظ تھے، ان میں قاریان قرآن تھے، لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جو قرآن کا ظاہر تو انہوں نے حفظ کیا لیکن قرآن کی حدود کو انہوں نے ضائع کر دیا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نبی خدا کی اس حدیث کا مصداق ٹھہرے کہ قاریان قرآن ہیں مگر خود قرآن ان پر لعنت کر رہا ہے کہ وہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو انہوں نے پس پش ڈال دیا، قرآنی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا اور اپنے وقت کے امام کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے، اور قرآن چاہے وہ تلاوت بھی کرتے رہیں لیکن قرآن خود ان پر لعنت کر رہا ہے۔ امام صادق علیہ السلام جب قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں میں لیتے اور قرآن کو کھولنے سے پہلے یہ دعا فرماتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا تجعل قرآتی قراءہ لا تدبر فیہا بل اجعلنی اتدبر آیاتہ و احکامہ، کہ اے میرے پروردگار مجھے میری قرآت کو، میرے تلاوت کو قرار نہ دے کہ وہ تلاوت کی جس میں تدبر نہ ہو، جس میں غور و فکر نہ ہو، بلکہ اس کو قرار دے، اتدبر آیاتہ و احکامہ، کہ آیات قرآن اور احکام قرآن میں تدبر کرنے والی تلاوت قرار دے۔ یہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے خدا میری تلاوت کو ایسی تلاوت قرار نہ دے کہ جس میں تدبر نہ ہو، بلکہ میری تلاوت کو، میری قرآت کو ایسی قرآت قرار دے کہ جس میں تدبر بھی ہو اور اللہ کے احکام کے حوالے سے اس میں غور و فکر بھی ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ویسی تلاوت کریں کہ جیسی ہمیں قرآن اور اہل بیت نے بتائی ہے، اور ہم قرآن میں تدبر کریں، تفکر کریں اور قرآن کے اندر سے ہدایت بھی حاصل کریں اور فرقان بھی حاصل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔